دیکھیں جہاں تک صحافیوں کی بات ہے، ابھی ایک بات آپ سے مبشر نے کہی کہ جب مبشر اس پروگرام میں آ رہا تھا جی تو ملک ریاض صاحب کے بیٹے کا ان کو فون آیا اور انہوں نے مبشر کو کہا کہ آپ جب جا رہے لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ جو چیزیں ان کے نام سے منسوب ٹویٹر پہ یا کسی اور جگہ پہ چل رہی ہیں وہ ان کی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ صحافیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں، اور صحافیوں میں بھی الیکٹرانک میڈیا کے ان اینکرز کے پاس لوگ جا کے اپنی بات کہہ رہے ہیں جن کی ایک ویورشپ ہے اور جن کے پروگراموں کو لوگ دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے ایک نئی روایت جنم لے رہی ہے کہ عدالت میں جانے کی بجائے یا کسی تفتیشی افسر کے آگے جانے کی بجائے یا کوئی پریس کانفرنس کرنے کی بجائے وہ یہ مناسب خیال کیا جا رہا ہے کہ 4-5 اینکر سے بات شیئر کر لی جائے. چلے اگر ایک اینکر بات کہہ دے گا تو دوسرا اینکر یا تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ کہے گا کہ وہ تو ایکسکلوسیو سٹوری لے گیا تو میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں. تو یہ رویہ ہے میرے خیال میں وجہ بنا کہ شاہین سوائی نے جو بات ایک بند کمرے میں ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں جو فیس بک پہ ہے، ایک کمرے کے اندر ہے، تو اس کے بعد فوری طور پہ میرا خیال آلموسٹ تمام جو اینکرز تھے وہ اس میں شامل ہو گئے اور اپنے اپنے طور پہ انہوں نے بات کی. اور کامران خان نے جو آج سپریم کورٹ میں جب جا کے بات کی، جب ان سے باہر یہ پوچھا جا رہا تھا تو کامران خان بڑا کلیئرلی ایک بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، اور وہ صحیح کہہ رہے تھے کیونکہ کامران خان نے یا کسی بھی اور اینکر نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیزیں اس نے دیکھی ہیں عملی طور پہ اس کے پاس ہیں. وہ کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی ہے لیکن اس نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ اس کو ریپروڈیوس بھی کرے گا بیفور دا کورٹ. سیم تھنگ ہیز ہیپن ود حامد میر، سیم تھنگ ہیپن ود کامران خان. نہیں سر، کامران صاحب کو تو ایکچولی چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ پروڈیوس کریں پروڈیوس آپ، انہوں نے بینچ پہ سے الگ ہونے سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پروڈیوس کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے پروگرام میں جس طرح کی بات کی تھی اس سے تو واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کافی کریڈیبل ایویڈنس ہے بقول ان کے، انہوں نے تو دیکھا وہ سارا پلندہ. جیسمین اس نے کامران خان نے یہ کہا کہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن دیکھنا اور پروڈیوس کرنے میں فرق ہے. ٹھیک، ایک چیز میں آپ سے سن رہا ہوں، ایک چیز آپ مجھے کاغذ دیتی ہیں کہ افتخاری اس کاغذ کو پڑھ لو، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جیسمین نے مجھے ایک کاغذ دیا تھا جس پہ یہ لکھا ہے، اس حد تک تو میں حلف اٹھا سکتا ہوں. لیکن اب وہ کوئی آدمی جا کے کہے کہ جیسمین سے وہ کاغذ ریٹریو کر کے لاؤ، یہ ذرا مشکل بات ہے. ٹھیک، زاہد بخاری صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آئی ایم شور آپ بہت بزی ہوں گے. جو میرے دونوں کالیگز نے بات کی ہے وہ بھی آپ نے سنی، جو میڈیا میں بات چیت ہو رہی ہے اور جو کورٹ روم میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ سے جو رابطہ ہے وہ کیا ہے، وہ کب واپس آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے جو احکامات کورٹ نے دیے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پہلے اگر آپ یہ بتا دیں تو دین آئی ول آسک مائی تھرڈ کوسچن. سوری جی. گزارش ہے جی کہ آج صبح ہی میرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا ملک ریاض حسین صاحب سے، تو مجھے انہوں نے جو بریفنگ دی وہ یہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میرا علاج میں کروا رہا ہوں لندن میں، اور آپ عدالت میں جائیے اور عدالت سے کہیے کہ میں عدالت کے احکامات کی مکمل تعمیل کروں گا، اور جو ہی ڈاکٹروں نے مجھے واپسی کی اجازت دی میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا اور میں اپنا بیان قلم بند کرواؤں گا. تو چونکہ یہ ایک شارٹ سی اور بڑی مختصر سی بریفنگ تھی جو مجھے صرف یہ اتھورائز کر رہی تھی کہ میں ان کے بہاف پہ عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں اور ان سے التوا کی استدعا کروں کہ ملک صاحب جو ہیں، اور یہ اظہار کروں کہ ملک صاحب پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہی بات میں نے آج عدالت عظمیٰ میں کی اور یہ کہا کہ جناب میرے پاس جو ہے نوٹرائزڈ اور کنسلرائزڈ وکالت نامہ ابھی نہیں پہنچا، مجھے ای میل کے ذریعے مجھے ایک وکالت نامہ موصول ہو گیا ہے، اور فالو اپ میں آپ کو اتھورائزڈ اور نوٹرائزڈ جو وکالت نامہ ہوگا وہ پیش کر دوں گا. لیکن عدالت عظمیٰ کی مہربانی یہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ زبانی بھی ایک سینئر لائر ہوتے ہوئے یہ آ کے ہمیں کہہ دیتے کہ ملک ریاض نے آپ کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے تو ہم اس پہ اعتبار کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں کوئی ایسا سٹینڈ نہ تو تائید میں نہ تردید میں دے سکتا ہوں، کیونکہ مجھے مشاورت
मुकम्मल मेरी नहीं हुई मलिक रियाज हुसैन साहब से, चूंकि वो अलील हैं, और जो ही मेरी उनके साथ मुकम्मल जो है, जैसे एक वकील और क्लाइंट की डॉक्यूमेंट्स की एक्सचेंज, डिस्कशन, लाइन ऑफ एक्शन। जाहिद बुखारी साहब, आपको अभी आपके क्लाइंट ने सिर्फ गो हेड दिया टू रिप्रेजेंट हिम, आपको अभी कोई एविडेंस नहीं दिखाया, अभी उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ाहिर नहीं शेयर किए, आपको अभी इन चीजों तक कोई एक्सेस नहीं है, इज दैट राइट? जी, मैंने यही अदालत उज़्मा में भी कहा है, आपके सामने भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों ने और सीनियर एंकर पर्सन ने कहा है, मैं ना उसकी तायीद इस स्टेज पे करने की पोजीशन में हूँ, ना तरदीद करने की पोजीशन में हूँ। यकीनन जो है ये एक चंद दिनों में जब मलिक साहब रूबसहत हो जाएंगे, चूंकि वहाँ लाइकलीहुड ये है कि शायद उनका कोई ऑपरेशन हो, ठीक है, तो मैं जो ही मुझे मुशावरत का वक्त मिला, मैं सब कुछ खोल के अदालत के सामने रखूंगा। आपका वैसे अभी आपको ऑब्वियसली जब तक वो नहीं आते आपको केस तो बनाना पड़ेगा ना, क्या आप केस क्या बनाएंगे, क्या केस है आपका? मेरा केस तो बड़ा सिंपल है कि जो मेरा क्लाइंट मुझे इंस्ट्रक्शंस देगा और जो डॉक्यूमेंट्स वो मुझे दिखाएगा, मैं उनको कानून के तरीकाकार के मुताबिक अदालत उज़्मा के सामने पेश कर दूंगा। और अगर उसने मुझे कहा कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये सब गलत है, तो यकीनन मैं यही कह दूंगा कि सब गलत है। लेकिन अगर उन्होंने मुझे कहा कि ये सब दुरुस्त है और मैं इसकी तायीद में शहादत और डॉक्यूमेंट्स देना चाहता हूं, तो मैं इंशाअल्लाह अपने फराइज जो हैं वो खुश उसलूबी से सर अंजाम दूंगा, अदालत के वकार को भी मद्देनजर रखूंगा और अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को भी जो है वो मजबूती के साथ उसका दफा करूंगा। जाहिद साहब, आपने अपने क्लाइंट से ये तो सॉरी जाहिद साहब, एक क्वेश्चन मैं मुझे पूछना चाहती हूँ, आपने अपने क्लाइंट से ये नहीं पूछा कि जो बातें अभी तक सामने आई हैं या जो एफिडेविट शाहीन साहब भाई ने या कामरान खान साहब को भी कहा है जमा कराने के लिए और करा भी दिए, मुझे खाली बताएं आपने क्लाइंट से अपने ये तो पूछा होगा कि उन्होंने क्या कोई FIR लॉन्च करवाने की कोशिश की, किसी हायर अथॉरिटी से कंप्लेन की, क्या कहते हैं वो, ये सारी बातें उन्होंने क्या क्या कहकर आपको एज ए लॉयर रखा है कि ये बातें उनके साथ हुई हैं या नहीं हुई? जी जैस्मीन, मैंने बड़े अदब से अर्ज किया कि बहुत मुख्तसर गुफ्तगू थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे साथ उन्होंने तफसीली गुफ्तगू नहीं की है। मुझे सिर्फ ये देखें, एक वाहिदा होता है कि क्या मैं उनकी वकालत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं जो कुछ मीडिया में देख सका हूँ, जो मुझे इल्म है, इसकी रोशनी में मैं आपका वकील होने को तैयार हूँ। अच्छा। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे मुकम्मल तौर पे ये हदायत देंगे कि मैंने केस किन लाइंस पे लड़ना है, क्या मैंने तरदीद में आना है या मैंने तायीद में आना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप मेरी स्मेथ ठीक हो जाती है, मैं पाकिस्तान आता हूँ, तो इस पे हम बैठ के जो है वो लाया अमल तैयार करेंगे जिसके मुताबिक आप अदालत में फराइज सर अंजाम दें। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेकर जफर अली शाह साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और मुबश्शिर लुकमान साहब ने जो जाहिद बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी है, उसके बाद अब उनका क्या तज्जिया है। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। वेलकम बैक। सेनेटर जफर अली शाह साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी जाहिद बुखारी साहब की, थैंक यू, आपने शायद अभी हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। मैं नहीं, वेलकम शाह साहब, मैं ये बताएं कि ये ऐसे हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है आप एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, मुझे खाली ये बता दें, वो ये कह रहे हैं कि मैंने खाली अभी हामी भरी है, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा केस क्या होगा। वो डिनाई भी कर सकते हैं, कल वो ये भी कह सकते हैं कि जी ये सब कुछ नहीं था। देखिए जी, जब वकील ने हामी भर ली है और ना सिर्फ हामी भर ली है, उस हामी का जिक्र और कमिटमेंट जो है वो
عدالت کی پروسیڈنگ کے سامنے جا کر بھی کر دیا ہے، اور وہ اس کا آرڈر میں بھی ذکر آ گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ بخاری صاحب کی ریکویسٹ پہ ہی وہ ایڈجرمنٹ بھی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ ہفتہ مانگ رہے تھے، انہوں نے 4 دن دیے، یہ 5 دن دیے ہیں، تو اب اس سے پیچھے کیسے ہٹا جا سکتا ہے؟ نہیں شاہ صاحب، میں نے ان سے پوچھا آپ کا کیس کیا ہے؟ میں سمجھ گیا، میں سن رہا تھا، میں آگے اسی پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ عجیب ہے، لیکن میں اب اس پہ کیا کمنٹ کروں، بھائی ہے، کلیگ ہے ہمارے، یہ رشتہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب آپ کا کوشچن ہو رہا تھا اور وہ جواب دے رہے تھے، جو کلائنٹ اور وکیل کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے نا، وکیل جو ہے وہ بالکل لیگلی بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کا اور کلائنٹ کا آپس میں کیا کمٹمنٹ ہے، کیا بتایا اس نے اور کیا نہیں بتایا، لیکن اس میں تو بات ہی دوسری ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا، اور یہ مطلب ہے کہ اس میں انگیج ہو گئے ہیں جسٹ آن ٹیلیفونک ٹاک، تو لیکن بہرحال دس از بٹوین ملک صاحب اور زید بخاری صاحب، تو اس میں کیا کریں، لیکن آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن تھا کہ کیا آپ کو انہوں نے دی ہے، انسٹرکشن دی ہے کہ کس لائن میں میرا کیس جو ہے وہ آپ لڑے، جو کہ ابھی تک بقولے ان کے نہیں بتایا گیا، وہ نہیں طے کیا گیا نا، تو میں نے جیسے کہا سوال بہت سارے ہیں اور جواب بہت کم۔ اچھا، اب میں پرٹنلی اس طرف آنا چاہتی ہوں جو مجھے خود بڑا تجسس ہے، مبشر لقمان صاحب، شاہ صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی، مبشر لقمان صاحب موٹیو کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، انٹریپمنٹ ہے، سازش ہے؟ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی انٹریپمنٹ نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس عمر کا آدمی جو ہے وہ اتنا ذی شعور نہ ہو کہ وہ 25 30 35 40 کروڑ روپیہ کسی کا خرچ کروا رہا ہو اور وہ یہ سوچے کہ یار یہ مجھے میری شکل بڑی خوبصورت ہے یا مجھ سے پیار کرتا ہے یا کوئی میرے ساتھ کوئی رشتہ ہونا ہے، پتہ نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک کیس میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد کراتا ہوں، اور یہ آپ کو ایک پیرلل رکھنا پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر ارسلان چودھری ہے اور ایک چودھری مونا سلائی ہے۔ چودھری مونا سلائی کے اوپر تو آپ نے یہ کیا کہ نیب کو بھی دے دیا، ایف آئی اے کو بھی کر دیا، ڈی جی ایف آئی اے کو بار بار آپ نے ری انسٹیٹ کروا دیا، جو ریٹائر بھی ہو گیا اس کو بھی آپ نے کہا کیس کو یہی ہینڈل کرے گا، اور چودھری مونا سلائی کو 9 مہینے جو ہے جیل میں رہنا پڑا، جس طرح، اور ملاقاتیوں کے ساتھ اس طرح ہی ملنا پڑا جس طرح ملا جاتا ہے۔ اچھا، ادھر ہی ہو رہا ہے کہ کورٹ خود ہی انویسٹیگیشن کرنا شروع ہو گیا یہاں پہ، جبکہ اس کو کسی ریلیٹڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دینا چاہیے، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے نیب ہو، چاہے پولیس ہو، کیونکہ کورٹ کین ناٹ انویسٹیگیٹ۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں، ایز اے تجزیہ نگار بات کر رہا ہوں، مجھے لیگل نہیں پتا، ایم شور شاہ صاحب ول ایجوکیٹ اس۔ یہاں پہ پہلے دن سے اب جو ہے نا، پہلے آپ خود بینچ میں آ گئے، چلیں آپ نے بہت اچھا اور احسن اقدام کیا کہ آپ اس بینچ سے ایکوٹ ہو گئے، لیکن بینچ تو آپ نامینیٹ کر گئے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اچھا 4 سال میں، 3 سال میں، 2 سال میں پچھلے آپ سپریم کورٹ کی جتنی بھی ججمنٹس اٹھا لیں، ہو کیا رہا ہے کہ کہیں پہ ڈسینٹ نوٹ نہیں آیا کسی کیس میں، یعنی 7 ججز کا بینچ ہو، 3 ججز کا بینچ ہو، 5 ججز کا بینچ ہو، 17 ججز کا بینچ ہو، کوئی ڈسینٹ نوٹ نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو فریٹرنٹی میں ہے بالکل، یعنی دے آر ایز ون۔ یہاں پہ زاہد بخاری صاحب کیس کیا لڑیں گے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ تو ان کو خود ہی نہیں پتا، وہ کہہ رہے ہیں میرا کلائنٹ ابھی بتائے گا۔ افتخار صاحب، میں آپ سے پوچھتی ہوں موٹیو کیا ہے، واٹ از دا موٹیو؟ دوسرا میں یہ بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی، جو اربوں کروڑوں کا مالک ہو، اس نے بقول جو میں نے کامران صاحب کا ایفیڈیوٹ پڑھا ہے، انہوں نے کہا جی ملک ریاض کے بیٹے نے یہ کہا کہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے کیسز ہٹانے میں۔ 53 کیسز البتہ ملک ریاض صاحب کے پاس ہیں، اس کے علاوہ این آر او اور وزیر اعظم کے کیس میں بھی مدد کریں گے۔ تو مدد کیا ہوئی؟ مدد تو کچھ نہیں، اور 40 کروڑ رقم مجھے تو بہت کم لگ رہی ہے، زیادہ لینی چاہیے تھی بلکہ اس کیس میں۔ 40 کروڑ آپ کے نزدیک بہت کم ہے، یہ میرے لیے حیران کن بات ہے۔ نہیں، جب ملک ریاض کا نام آتا ہے نا سر، تو میرے لیے بالکل حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا صدر کے کہنے پہ انہوں نے 30 کروڑ روپے ایک بات میں آپ کو کہوں گا پہلے، جیسمین اصل میں جو بات ہمیں اب سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے، یہ رجحان اتنا خوفناک ہے جی کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو خرید سکتے ہیں۔ یہ سوچ ہی جو ہے بہت ڈینجرس ہے، اور جو شخص بھی اس سوچ کا حامل ہے اور اس کا اپنا بیک گراؤنڈ جس قسم کا ہے، جس کے بارے میں چودھری نثار نے کل اپنا میڈیا سے بات کی ہے، یہ بات اور خوفناک ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں ایک شخص جس کے پاس پیسہ آ جائے
وہ یہ سوچے گا کہ اگر اس کے خلاف 55 کیسز ہیں یا 60 کیسز ہیں یا 72 کیسز ہیں تو وہ کسی جج کے بیٹے سے دوستی کر کے یا کسی جج کے بیٹے کو فائدہ پہنچا کے وہ اس کے باپ کے تک پہنچ سکتا ہے، اس کے باپ تک رسائی کر سکتا ہے. تو یہ سوچ بہت خوفناک ہے.